بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو لیکچر نمبر 10 آف پرنسپلز آف کامرس فیز 2 فرسٹ ایئر. الحمدللہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچرز کے اندر چیپٹر نمبر 5 کو جو کہ ہمارا جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حوالے سے چیپٹر تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھا, اس کو ہم نے سمجھا پڑھا اور جو ہے وہ اس کے جتنے بھی کانسیپٹس تھے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ چیپٹر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور میں نے آپ کو کلاس کے اندر بھی شاید پیپر پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس کی امپورٹنس کے اوپر جو ہے وہ بات کری تھی کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. شارٹ کویشچنس کے اندر بھی, لانگ کویشچن کے اندر بھی اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں, بہت سارا مٹیریل ہے جس کی بنا پر ایگزامینر کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک فیوریٹ چیپٹر ہے جہاں سے وہ نارملی کویشچنس وہ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو خوب صحیح سے پڑھیں, اس کو یاد کریں. اسی طرح اس کے جو اینڈ چیپٹر کے اینڈ میں جو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں اسے سالو کرنے کی کوشش کریں. نوٹس کے اندر جو آپ کے پاس جو ہے وہ ایم سی کیوز موجود ہیں آپ اسے سالو کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے آپ کے جو ہے وہ مزید کانسیپٹس کلیئر ہوں گے اور اسے آپ یعنی کہ اس کے اندر اگر کوئی کیوری ہو تو آپ لازماً جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں. آج ہم جو ہے وہ الحمدللہ چیپٹر نمبر 7 اسٹارٹ کر رہے ہیں. 6 کو میں پڑھا چکا تھا کلاس کے اندر, ہماری جو فزیکل کلاسز تھی اس کے اندر چیپٹر نمبر 6 ہم پڑھ چکے تھے. اسی وجہ سے چیپٹر نمبر 7 کے اوپر آج ہم آ گئے ہیں اور چیپٹر نمبر 7 جو ہے کانسیپٹ آف مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, جیسے کہ چیپٹر نمبر 1 کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ آیا تھا, مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی تھی, مارکیٹنگ کے حوالے سے تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے آئی تھی اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ پورا چیپٹر ہمارا موجود ہے. تو وہ یہ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 7, صحیح ہے, جو مارکیٹنگ کے حوالے سے یعنی کہ تھورولی اس کے اندر ایکسپلینیشن ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, مارکیٹنگ کس طرح فنکشن کر رہی ہوتی ہے, مارکیٹنگ کے اندر کون کون سے جو ہے وہ کام ہوتے ہیں جو اس کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بڑھتے ہیں اپنے کانسیپٹ آف مارکیٹنگ میں. سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے اسی سے مارکیٹنگ کا کانسیپٹ سب سے زیادہ کلیئر ہو جائے گا آپ کا. اور یہ ڈیفینیشن آپ چیپٹر نمبر 1 کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں, یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ از دا پروسیس بائی وچ گڈس اینڈ سروسز موو فرام دا پوائنٹ آف پروڈکشن ٹو دا پوائنٹ آف کنزمپشن. یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں دو باتیں بہت انپورٹنٹ ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر. ایک ہے پوائنٹ آف پروڈکشن اور دوسرا ہے پوائنٹ آف کنزمپشن. پوائنٹ آف کنزمپشن یعنی کہ مارکیٹنگ ہر اس کام کو کہتے ہیں, مارکیٹنگ ہر وہ کام جو کہ پروڈکشن سے اسٹارٹ ہو اور کنزمپشن پہ جا کے ختم ہو جائے. پروڈکشن اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور کنزمپشن اس کا اینڈ پوائنٹ ہو, یہ پورا پروسیس مارکیٹنگ کہلاتا ہے. پروڈکشن کا مطلب جہاں پر چیز بن رہی ہے, انڈسٹری, صحیح ہے, مینوفیکچرنگ, مینوفیکچرر جو بھی ہے, جو بھی بنانے والا ہے وہ اس کا جو ہے وہ پوائنٹ آف پروڈکشن ہو گیا, جہاں سے وہ چیز جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے, استعمال کے قابل بن رہی ہے. اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ہوتے جب پوائنٹ آف کنزمپشن, کنزمپشن کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا استعمال کر لینا, اس چیز کو خرچ کر دینا, اس چیز کو ختم کر دینا, کھا کے ختم کرنا, پہن کے ختم کرنا. اب وہ جس طرح کی بھی وہ چیز ہو اس کو آپ اسی زاویے میں لیں گے کہ کپڑا ہے تو کپڑے کو پہن کے ختم کر دیا خریدنے والے نے, اسی طرح کھانے کی چیز ہے تو اس کو ہم نے کھا کے ختم کر دیا, اس کو کہتے ہیں کنزمپشن. صحیح ہے, تو یہ سارا کا سارا اس کے اندر جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں یہ سب مارکیٹنگ کا حصہ ہوتے ہیں, یہ سب کچھ مارکیٹنگ کے اندر آتا ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھیں, آپ کو پوائنٹ آف پروڈکشن سے لے کر پوائنٹ آف کنزمپشن پہ چیز پہنچانی ہے, ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوگی, لیکن ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ ایک ساتھ نہیں آتی. جتنی چیزیں انڈسٹری کے اندر بن رہی ہوتی ہیں ان سب کی ڈیمانڈ ایک ساتھ نہیں آتی, بلکہ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ایکسس ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, ڈیمانڈ سے زیادہ چیز بنا کر تیار کر کے رکھتی ہے. تو اس کو اب سیو کرنا ہے, لازمی بات ہے. جب انوینٹری اور جو چیز ہے وہ تیار ہو گئی اب اس کو سیو کرنا ہے, یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا پارٹ ہوگا. سیو کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں, گوڈاؤنز ہوتے ہیں, گودام ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ کا حصہ ہو گیا. اور سب سے اہم ترین چیز آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے. پوائنٹ آف پروڈکشن کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مینوفیکچرر نے یہ چیز بنائی, ٹھیک ہے, مینوفیکچرر سے خریدیں گے کون, ہول سیلر خریدے گا, مینوفیکچرر نے سیل کرا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہول سیلر ریٹیلر کو جو ہے وہ سیل کرے گا, ریٹیلر اس سے پرچیز کرے گا یا پھر بائنگ کرے گا. اور پھر اس کے بعد آخر میں جو کنزیومر ہوگا, جو کسٹمر ہوگا, وہ پھر ریٹیلر سے خریدے گا اور ریٹیلر اس کو سیل آؤٹ کرے گا. اس کے بعد یہ پورا پروسیس یعنی کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کا کام اس کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو فائنینس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے, پیسہ لگ رہا ہوتا ہے, پروڈکشن کے لیے پیسہ چاہیے آپ کو. اس کے بعد ہول سیلر کے پاس اگر وہ چیز جا رہی ہے تو ہول سیلر کو پیسے چاہیے, ریٹیلر کو پیسے چاہیے, پھر کنزیومر جو چیز اس کو خریدنا چاہ رہا ہے اس آئٹم کو, اس کو پیسے چاہیے.
تو فائنینس اس کے اندر لگ رہی ہے, اس کے اندر انفارمیشن کا بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو مارکیٹنگ اور جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ سیلنگ کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ اور سیلنگ از دا سیم تھنگ, یعنی کہ یہ ایک تقریب, بلکہ میں یہ کہتا ہوں, بلکہ آپ کی بک کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیلنگ از دا ون پارٹ آف مارکیٹنگ. یہ بہت چھوٹا سا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہے مارکیٹنگ کا, سیلنگ کی چیز کو بیچنا. صحیح ہے, مارکیٹنگ کے اندر چیز کو بیچا نہیں جاتا, چیز کو یعنی کہ صرف بیچنا ان کا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ مارکیٹنگ کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا جو وہ ہوتا ہے, پروڈیوسر ہوتا ہے, یا پھر جو ہے وہ جو سیلر ہوتا ہے, مارکیٹنگ کا جو ہے وہ ذہن رکھنے والا, وہ انسان جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے کسٹمر کو لائل بنانے کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ کسٹمر میرے پاس آیا ہے تو بس اب یہ میرا ہی ہو کے رہ جائے. یعنی کہ وہ اس کو رام کر لیتا ہے, وہ اسے یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا یعنی کہ کسٹمر سیٹسفیکشن کی جتنی ضروریات ہے وہ اس کو مد نظر رکھتا ہے اور اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے, اور اس سے وہ کسٹمر کو بالکل ہی وہ ایک ان نون آدمی ہوتا ہے, اور اس کو وہ اپنے مارکیٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ کسٹمر کو یوں سمجھ لیں کہ فوراً اپنے جو ہے نا یعنی کہ اپنے اس کو رام کر لیتا ہے, اسے جو ہے وہ اپنا لائل کسٹمر بنا لیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ختم ہوئی. اب ہم چلتے ہیں ذرا فنکشنز آف مارکیٹنگ کے اوپر کہ فنکشن کون کون سے جو ہے فنکشن ہے. اس کی ایک تھورو پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے یوں سمجھ لیں کہ چیپٹر نمبر 1 کے اندر آ گئی تھی. ابھی جو ہے جو چیپٹر نمبر 7 ہے ہمارا, چونکہ وہ کانسیپٹ آف مارکیٹنگ یعنی کہ اس کی ڈیٹیل کے اندر ہے, تو ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر جا کر جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے. تو 3 طرح کے فنکشن ہم نے اس کے اندر پڑھے تھے. سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے فنکشن آف ایکسچینج, اس کے بعد ہے فنکشن آف ڈسٹریبیوشن, اور تیسرے نمبر پر ہے فیسیلیٹیٹنگ فنکشن. تو یہ اے بی سی کر کے 3 کیٹیگری ہے. پھر اس کے انڈر میں سب ہیڈنگز آتی ہیں, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. تو فنکشن آف ایکسچینج کے اندر جو 2 مین فنکشن ہے وہ ہے بائنگ اور سیلنگ, یعنی کہ خریداری اور فروخت کرنا, خریدنا اور بیچنا. خریدنا اور بیچنا یہ 2. اچھا, ایکسچینج کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ ہم چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں, اپنی چیز دی اور دوسری کی چیز لی, اس کو بولتے ہیں ایکسچینج کرنا. تو بائنگ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بائنگ کے اندر جب ہم چیز خریدتے ہیں تو ہم منی کو ہم جو ہے وہ ریمونریشن کے طور پر ہم اس کو پے کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ چیز ملتی ہے. اور سیلنگ کے اندر بھی وہ منی لے کر اپنی چیز جو ہے وہ بیچ دیتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے بائنگ اور سیلنگ کا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں مین فنکشن ہے. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے بائنگ کے اندر کہ بائی دی پروسیس آف مارکیٹنگ بائرز آر ایبل ٹو پرچیز واٹ دے نیڈ. صحیح ہے کہ بائرز مارکیٹنگ کے فنکشن کی وجہ سے بائرز اس قابل ہوتے ہیں کہ بائر کو جو ضروریات ہے, جو اس کی نیڈ ہے, وہ اس کو پورا کر سکے, اس کو خرید سکے. اور میں آپ کو بتاؤں اس زمانے کے اندر اب جو یعنی کہ جدید یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو ماڈرن مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر تو اس حد تک یعنی کہ مارکیٹنگ نے کام کر دیا ہے کہ وہ جو چیز ہماری ضرورت میں شامل نہیں ہے, مارکیٹنگ کے تھرو ہم اس کو وہ اس طرح یعنی کہ اشتہارات کا زور ہے, اس طریقے سے وہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ گویا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی شاید ہماری ضرورت ہے, اگر ہم نے اس کو نہیں خریدا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ ہمیں جو ہے وہ بنا کر دکھایا جا رہا ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے یعنی کہ بائنگ کا. تو بائنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو مارکیٹنگ کی وجہ سے جو ہے ہم پہچان لیتے ہیں اور اس کو ہم خرید لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر جو ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوالٹی کو سلیکٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. کوالٹی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ مختلف مارکیٹنگ کی وجہ سے مختلف کوالٹیز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ بھائی یہ 1 نمبر ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ 3 نمبر ہے, یا A کوالٹی ہے, B کوالٹی ہے, C کوالٹی ہے. تو مختلف کوالٹیز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اب جو ہماری یوں سمجھ لیں کہ پرچیزنگ پاور کے اندر ہوتی ہے ہم اسے جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بائنگ کے اندر آتی ہیں. سیلنگ کے اندر کیا بات ہے, سیلنگ کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلنگ ریفرز ٹو ایکسچینج آف گڈس فار منی. بالکل, سیلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیز کو ایکسچینج کریں, منی کو ریمونریشن کے طور پر منی کو بدل بنا کر ہم جو ہے وہ اپنی چیز جو ہے وہ ایکسچینج کریں, اپنی چیز اس کو دے دیں. اور ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ سیلنگ کین ناٹ بی ٹیک پلیس وداؤٹ بائنگ فار بوتھ آر کمپلسری ٹو ایچ ادر. بالکل, بیچنا ہوگا ہی اسی وقت جب کوئی خریدنے والا ہوگا, اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا انسان. یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلسری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بائی سیلنگ ٹرانسفر آف ٹائٹل ٹو گڈس اینڈ سروسز از افیکٹڈ. بالکل, یہ بہت اہم بات ہے کہ سیلنگ کے ذریعے جو ٹائٹل آف گڈ ہے, گڈ کی جو پوزیشن ہے یا اس کا جو قبضہ ہے یا اس کی جو ملکیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے اپنی چیز مثال کے طور پر یہ مارکر ہے, اس کو میں نے اگر سیل آؤٹ کر دیا تو اب یہ جو اس کی جو ملکیت ہے اب وہ خریدنے والے کے پاس چلی گئی, اور وہ اس کو جس طرح بھی استعمال کرے, جس طرح اس کا یوز کرے, اس کو توڑے, اس کو پھینک دے, کوئی بھی کام کرے اس کا, میں اس سے سوال پوچھنے والا نہیں ہوں.
میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ اب وہ اس کا مالک بن چکا ہے, یہ میری ملکیت سے یہ چیز نکل گئی ہے, وہ اس کا مالک ہے, ٹائٹل اب اس کے پاس چلے گئے, اب وہ اس کو جانے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ ٹائٹل ٹرانسفر نہیں ہوا لیکن چیز اس کو میں نے دے دی ہے, تو وہ پھر وہ سیلنگ نہیں ہوئی ہے, وہ پھر کچھ اور ہوا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کا دوست جو ہے وہ آپ سے گاڑی مانگتا ہے کہ یار گاڑی مجھے ضرورت ہے, مجھے گاڑی جو ہے وہ یعنی کہ اپنی فیملی کو فلانا جگہ لے کے آنا, گاڑی دے دو. آپ نے دوست کو گاڑی دے دی, سیلنگ نہیں کری آپ نے, وہ واپس کرے گا آ کے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو آپ اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ چیز مسئلہ ہو گیا. اسی طرح ایک فادر ہے, اس نے اپنے جو ہے وہ سن کو کوئی چیز دلائی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ کوئی کھلونا ہے اور بچے کو وہ سمجھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ دیکھو اس کو اس طرح نہیں, اس طرح استعمال کرنا ہے, اس کو توڑنا نہیں ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا اور یوں کرنا ہے ایسے. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ فادر نے اپنے بیٹے کو جو چیز دی ہے وہ سیلنگ نہیں کری ہے, بلکہ وہ تو اس نے گفٹ کے طور پر ہی اس نے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ تحفے کے طور پر جو ہے وہ اس کو دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے معاملات ہوتے ہیں نا, اڑوس پڑوس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی سامان جو ہے وہ لینے کے لیے آتے ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں, وہ استعمال کر کے ہمیں واپس کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں اس کو آریتن کہتے ہیں کہ آریتن چیز لینے کے بس چیز کا استعمال کرا اور دے دیا, یہ سیلنگ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ملکیت ٹرانسفر نہیں ہو رہی. سیلنگ کے اندر ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہ اب پہلے میں مالک تھا اس مارکر کا, اب جو ہے وہ جو مجھ سے خریدا ہے جس بندے نے, اب وہ اس کا مالک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ دو فنکشن آتے ہیں فنکشن آف ایکسچینج کے اندر, بائنگ اور سیلنگ. اس کے بعد مزید 3 فنکشن انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر ہم جو ہے وہ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن اور مارکیٹنگ کا جو سب سے پہلا فنکشن ہے بائنگ اور سیلنگ کا, وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر بھی اگر کوئی ذہن میں سوال ہو آپ ضرور جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ پوچھیں, اس کا جو ہے وہ حل معلوم کریں. پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.